مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کی توفیق سے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ایک دوسری زندگی میں پہنچے گا، اور اس کے بعد اس کو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور وہیں اس کے مستقل انجام کا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ جو قیامت کا دن ہے وہ سب سے مشکل دن ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے امتحان دیا کسی چیز کا، تو جب اس کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ دن بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیا رزلٹ آئے گا، کیا پوزیشن ملے گی؟ بہت سے اسکولوں کے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ پر اپنے رزلٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بچے فیل ہو جاتے ہیں تو کچھ تو برداشت کرتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں، اکا دکا ایسے واقعات بھی ہیں۔ تو جب دنیا کے چھوٹے سے امتحان میں اور اس کا رزلٹ آنے میں انسان کی دلچسپی اور انسان کی ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو وہ جو ساری زندگی کا رزلٹ آنے کا دن ہوگا کہ جو کچھ دنیا میں کیا تھا اس کا نتیجہ اب ملنا ہے، اور کیا نتیجہ ہونا ہے وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے الگ الگ کر دیجئے، بعث الجنہ اور بعث النار۔ تو حدیث میں اس طرح کی بات ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ کس تناسب سے، کیسے الگ کروں، کتنے کتنے؟ تو فرمایا جائے گا کہ 1000 میں سے 1 جنت کے لیے اور 999 جہنم کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی وقت ہوگا جب وہ منظر سامنے آئے گا جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا۔ ایک روایت اس طرح کی ہے جو میں بیان کر رہا تھا، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، اس میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام ڈر گئے یہ سن کر کہ 1000 میں سے 1 جنت کے لیے اور 999 جہنم کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہوگا؟ وہ تو ہر بات میں اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہاری ہی گویا انسانوں کے قبیل سے ایک طبقہ یاجوج ماجوج کا بھی ہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ خیر، عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو قیامت کا دن ہے، اس کے سلسلے میں قرآن کریم میں مختلف جگہ مختلف انداز سے بات کی گئی ہے۔ ایک جگہ یہ ٹکڑا ہے آیت کا جو میں نے پڑھا ہے، اور وہ ایک دعا کے انداز کی چیز ہے۔ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی ہیں، انہی میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے اس دن جب سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن رسوا مت کرنا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل رسوائی اور اصل عزت اسی دن کی ہے۔ اس دن جو عزت والا ہو گیا وہ اصلی عزت والا ہے، اور جو رسوا ہو گیا وہ حقیقت میں رسوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس دن رسوائی سے بچا لینا۔ آگے 2 ٹکڑے اور ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے اپنی طرف سے اس دعا کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہے ہیں اس دن رسوائی سے بچانا، تو تم جانتے ہو وہ دن کیسا ہوگا؟ فرمائیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن ایسا ہوگا کہ جب نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ عجیب بات ہے، دنیا کے اندر مشکل وقت میں 2 ہی چیزیں کام آتی ہیں، ایک مال اور ایک اولاد۔ آدمی کو انہی دونوں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ پیسہ کمانے کے بعد آدمی کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی خرچ کریں گے، کوئی پریشانی آئے گی پیسہ ہے ہمارے پاس خرچ کریں گے۔ اولاد سے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اگر مدد کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے بچے ہماری مدد کریں گے۔ لیکن وہ جو ساری زندگی کا سب سے مشکل وقت ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف یہ ہوگا کہ جو آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قلب سلیم کا لفظی ترجمہ اگر آپ کریں تو صحیح دل، صاف ستھرا دل، صحت مند دل۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر جو دل کے صحیح ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد جسمانی اعتبار سے صحیح ہونا تو نہیں ہوگا،
فزیکلی وہ ٹھیک ہو. جیسے آپ اگر مثال سے سمجھیں تو دنیا میں انتہائی برا آدمی، کافر، فاسق، فاجر، بدکار ہو سکتا ہے اس کا دل جسمانی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو، اور ایک آدمی بڑا نیک، اچھا، سچا آدمی اور وہ بیمار ہو، اس کا دل جو ہے کمزور ہو، اس کا دل بیمار ہو، جسمانی اعتبار سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، اس کی شریانیں بند ہو گئی ہو. تو یہاں جسمانی بات نہیں ہو رہی ہے، مگر اسی کے ساتھ اس حدیث کو جوڑ لیں جو بہت مشہور ہے اور سب جانتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس سے اور زیادہ واضح ہوتی ہے بات. حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جو صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب رہتا ہے. اس کا نام دل ہے. تو ظاہر ہے کہ حضور بھی یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ جسمانی صحیح اور خراب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ذمہ داری، آپ کا وظیفہ، آپ کی ڈیوٹی جسمانی صحت کو بیان کرنے کی نہیں تھی. بتانا یہ ہے، قرآن و حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دل کو صحیح رکھو، صحیح دل لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی سارے کاموں میں دل ہی اصل ہے. آپ سے کوئی آدمی کہتا ہے، کوئی چیز پیش کرتا ہے کہ کھا لیجئے، آپ کہتے ہیں دل نہیں چاہتا. اب دل نہیں چاہتا، کھانے کو منع کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کا منہ جو ہے، آپ کا جو ذائقہ ہے وہ دل کے تابع ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے ملاقات ہوئی، دل خوش ہو گیا. ملاقات تو آنکھوں کی ہوئی، ملاقات تو ہاتھوں سے ہوئی، خوش دل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کاموں میں اصل دل ہی ہے. دل ہی ارادہ کرتا ہے اچھائی کا، اور دل ہی ارادہ کرتا ہے برائی کا. تو گویا اصل محنت جو کرنی ہے وہ دل پر کرنی ہے. دل کو قلب سلیم بنا کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. ہمارا جو یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں انسان کی محنت دل کے علاوہ سب چیزوں پہ ہو رہی ہے، یعنی ظاہر پر ہو رہی ہے. ہم میں سے ہر آدمی کی فکر ہے لباس اچھا بنانے کی، ہر آدمی کی فکر ہے مکان اچھا بنانے کی، کاروبار اچھا کرنے کی. یعنی آپ غور کریں، اگر ابھی ذہن میں آئی یہ بات کہ بچپن سے اور اب تک آپ غور کریں تو یاد آئے گا آپ کو کہ ہمارے کپڑوں کا معیار جو تھا وہ پہلے سے بہت اچھا ہو گیا، نہیں ہوا؟ ہمارا گھر جو پہلے تھا اب اس سے اچھا ہو گیا. ہمارے گھر میں کھانے کا جو معیار پہلے تھا اس سے اچھا ہو گیا. تقریباً ہر آدمی کا یہی نکلے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ محنت کی ہے وہ اچھی ہو گئی. پہلے ہم جو کپڑا پہنتے تھے وہ اس سے سستا تھا، وہ اس سے ہلکا تھا، اب ہم اس سے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں. پہلے جو ہم کھانا کھاتے تھے وہ ہلکا تھا، اب اچھا کھانا کھا رہے ہیں. پہلے جس گھر میں رہتے تھے وہ ذرا سادہ تھا، اب اچھے گھر میں رہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ان سب چیزوں پر محنت کی. مگر اللہ کے واسطے ہم غور کریں کہ دل ہمارا کیسا ہے. دل کے بارے میں معاملہ الٹا نظر آتا ہے. پہلے دل اچھا تھا، اب خراب ہے. جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم بچے تھے تو ہمارا دل بہت اچھا تھا، ہمارا دل سچا تھا. اس دل میں کوئی کینہ نہیں تھا. ہم بہن بھائیوں سے لڑتے بھی تھے تو لڑائی کے بعد 2 منٹ میں صلح بھی کر لیتے تھے، کینہ نہیں رہتا تھا. ہم کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، ہم کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے، ہم اپنے دل سے گناہوں کے ارادے نہیں کرتے تھے. ہمارا دل بہت اچھا تھا. جب ہم بڑے ہو گئے تو ہمارا دل خراب ہو گیا. اور افسوس کی بات یہ کہ جتنے بڑے ہو رہے ہیں ہم، اتنا ہی دل ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے. تو محنت دل پر کرنے کی ضرورت ہے. دل خراب کیوں ہو گیا؟ پہلے اچھا تھا اب خراب ہو گیا.
تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کی بیماری کے کچھ سبب ہوتے ہیں. آج کل تو موجودہ زمانے میں ایک مشہور لفظ چلتا ہے وائرس کا، بیماریوں کے وائرس ہوتے ہیں. اب اگر بیماری کے وائرس سے بچنے کی آپ نے کوئی کوشش نہیں کی تو وہ بیماری آپ کو لگ جاتی ہے. کوئی آدمی اگر پہلے سے بیمار ہے، جیسے کوئی کڈنی کا مریض ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ صاحب اپنے منہ پر ماسک لگا کے رکھو تاکہ دوسروں کے وائرس تم تک نہ پہنچیں. تمہارا اب سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، وہ دوسرے کا اثر جلدی قبول کرے گا، تو اس سے بچنے کے لیے تم اپنی حفاظت کرو. تو بس یہی قصہ دل کا ہے. ہمارے حضرت نے اس سلسلے میں یہ مضمون بہت اچھے انداز سے بیان فرمایا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب سلیم ہے، صاف ستھرا اور صحت مند دل، یہ بالکل ہمارا ٹھیک ٹھاک دل تھا. ہم نے وائرس کے جو راستے تھے، دروازے تھے، ان کو کھول کے رکھا تو وائرس ہمارے دل میں گھستے رہے اور ہمارا دل بیمار ہوتا چلا گیا. تو اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان دروازوں پہ پہرا لگائیں جہاں سے دل کے اندر وائرس آتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دل کے 4 دروازے ہیں جن سے دل کے اندر بیماریوں کے جراثیم پہنچتے ہیں. ایک دروازہ ہے آنکھیں، دوسرا دروازہ ہے زبان، تیسرا دروازہ ہے دماغ، اور ایک کیا، چوتھا کان. فرماتے ہیں 4 دروازے ہیں دل کے. ان 4 دروازوں سے بیماریوں کے وائرس ہمارے دل میں پہنچتے ہیں اور ہم نے 4 کو چوپٹ کھول رکھا ہے. بالکل جس کو جی کی مرضی ہو آ جاؤ، جو برائی گھسنا چاہے ہمارے دل میں آ جائے، جس طرف سے بھی آنا چاہے. ہم نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں. اب ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ 2 کام کرنے پڑیں گے. اندر کی صفائی کرنی ہوگی اور باہر سے جراثیم والے راستوں کو بند کرنا ہوگا. وائرس کے جو راستے ہیں ان کو بند کرنا ہوگا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آنکھوں کی. آنکھوں سے دل میں بہت خراب وائرس پہنچتے ہیں. آپ غور کریں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے دل کے اوپر اس کا فوراً اثر ہوتا ہے. آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، آپ کہیں گئے کسی تفریحی مقام پر، آپ نے وہاں دیکھا، وہاں درخت دیکھے، وہاں پھول دیکھے، وہاں کی رونق دیکھی، ہریالی دیکھی، تو آپ کہتے ہیں بھائی دل خوش ہو گیا. دیکھا تھا آنکھوں نے اور خوش کون ہوا؟ دل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں کے دیکھنے کا اثر دل تک پہنچا. آپ نے کوئی برا منظر دیکھا، کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں کسی کے چوٹ لگ گئی، کوئی مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے دیکھا، آپ کہیں گے بھائی ایسا منظر دیکھا، دل پہ بڑا اثر ہوا، غم ہو گیا دل کو. دیکھا آنکھوں نے تھا اور غم کس کو ہوا؟ دل کو ہوا. تو آنکھوں سے سیدھے اثر پہنچتا ہے. بالکل آسان سی بات ہے. آنکھ سے جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے ان میں سے کسی کو آپ دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ فوراً دل پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. روزانہ ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے بہت سے بھائی سڑک پر چلنے والی اجنبی عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو ایمانداری سے سوچیں کہ کیا اس کا ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دل اسی میں مشغول نہیں ہو جاتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد شکایت یہ کرتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں جی نہیں لگتا. یقین کریں، نماز کے مزے کو ختم کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ بد نظری ہے. ہمارے جوانوں کے لیے ایک مسئلہ ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا. اور جوانوں کی بات ہی کیا کریں، ہم تو کہا کرتے ہیں کہ ہم جیسے بوڑھے نظر آنے والے بھی گناہوں کے معاملے میں سب جوان ہیں. گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. غالب نے کہا تھا آنکھیں تو دیکھ سکتی ہیں کم سے کم. یعنی آنکھ کا برا استعمال تو آخر تک آدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا ہم نقصان کرتے ہیں اپنا. اور کسی اجنبی عورت کو دیکھ کر ہم اپنا فائدہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی تو فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت ایک بات کہتے ہیں کہ بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل سے یہ ارادہ کر لو،
اپنے دل کو دوسری اجنبی عورتوں کے سلسلے میں بے طمع کر لو. بے طمع، طمع کے معنی لالچ، یعنی ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی لالچ اور امید نہ رکھو. اچھا ہے بھی نہیں حقیقت میں. آپ بتائیں کہ سڑک چلتی عورت کو آپ نے دیکھا تو وہ آپ کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. اور اگر مل گئی تو آپ کیا کر لیں گے؟ ایک تو نبھتی نہیں ہے، دوسری کا کیا؟ مشکل کام ہے. یعنی اگر آپ جائز طریقے سے کسی کو لے بھی آئیں تو زندگی کو اجیرن بنانے کے علاوہ کیا ہے؟ یہ موضوع نہیں، اس لیے اس کو میں بالکل ہی یہیں چھوڑتا ہوں. کہنا یہ ہے کہ بے طمع کر لیں اپنے آپ کو، یعنی کسی پر نظر پڑے تو آپ سوچیں کہ یہ چیز مجھے حاصل ہونے والی نہیں ہے، تو اس میں اپنے دل کو مشغول کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اپنے لیے مصیبت کے علاوہ اور کیا ہے؟ شیطان دل کے اندر عجیب طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے. مثلا کوئی اکیلی عورت جا رہی ہے تو آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے گا کہ بیچاری اکیلی جا رہی ہے، کہیں اس پہ کوئی حملہ نہ کر دے، اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے. آپ بے فکر رہیں، اس کی حفاظت آپ کے ذمے نہیں ہے. وہ اپنا انتظام کر کے خود جا رہی ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں آپ کا بگڑ جائے گا، آپ کے دل کا نقصان ہو جائے گا. وہ دل کے اندر چور دروازے ہیں، یہ جو شیطان جن چور دروازوں سے حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر، اس میں سے یہ بہت خراب مصیبت کی چیز ہے. تو ہم سب اپنے دل میں طے کر لیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. اچھا اس کا طریقہ جو ہے وہ قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ قربان ہو جائیں ہم قرآن کے بیان پر. یہ بات تو بس قرآن ہی میں ہو سکتی تھی، اللہ کے کلام ہی میں ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ اجنبی عورتوں کو نہ دیکھو. کیا الفاظ ہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مومن مردوں سے کہو وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، مومن عورتوں سے کہو وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں. یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو نہ دیکھو، مردوں کو نہ دیکھو، بلکہ نگاہ نیچی رکھو. بچنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ فرماتے ہیں نہ دیکھو ان کو، لیکن سیدھی نگاہ کر کے چل سکتے ہو نگاہ اٹھا کر، تو بچنا مشکل تھا. ہم لوگ کاہے میں مبتلا ہوتے ہیں؟ یہی تو مصیبت ہے کہ ہم لوگ نگاہ نیچی کر کے نہیں چلتے. ہمارے جوان کہتے ہیں نا کہ کیسے بچیں. ہمارے بہت سے جوانوں کا یہ سوال ہے کہ عورتوں کے دیکھنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آج کل تو حال یہ ہے کہ ہر قدم پر سامنے کوئی عورت نظر آ جاتی ہے. تو بھائی نظر تو اس لیے آتی ہے کہ آپ نے قرآن کے حکم پہ عمل نہیں کیا. قرآن نے یہ کہا تھا کہ نگاہ نیچی کر کے چلو. اب آپ نگاہ نیچی کر کے چلیں تو پھر بتائیں کہ آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں آتی. یوں نگاہ نیچی کر کے تو کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں اپنا قصہ بچپن کا. ان کا بچپن سے جو اللہ نے مزاج بنایا تھا، 10 12 14 سال کی عمر کا بتاتے ہیں کہ وہ محلے کی اور پڑوس کی کچھ عورتیں اور رشتہ دار عورتیں، انہوں نے ان کی والدہ سے شکایت کی، حضرت کی والدہ سے، کہ یہ ذوالفقار جو ہے راستے میں ہمیں ملتا ہے اور سلام بھی نہیں کرتا. یہ شکایت کی انہوں نے. تو اماں نے حضرت سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، کتنی غلط بات ہے. وہ فلاں شکایت کر رہی تھی. کئی عورتوں کا اس طرح قصہ ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اماں سے کہا کہ آپ یہ پوچھیں ان سے کہ کیا میں نے ان کو دیکھا تھا، دیکھنے کے بعد میں نے سلام نہیں کیا. اب ان سے پوچھا کہ دیکھا تھا پھر سلام نہیں کیا، کہ نہیں دیکھا تو نہیں تھا، وہ تو نگاہ نیچی کر کے چلتا ہے. تو حضرت نے فرمایا پھر مجھے کیا پتا کون جا رہی ہے برابر میں، میری خالہ جا رہی ہے، پھوپھی جا رہی ہے. یہ ہے بچنے کا طریقہ. اور حضرت نے اس سلسلے میں ایک عجیب آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا یہ چیلنج رکھا، یہ چیلنج دیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور انسانوں سے گناہ کراؤں گا. تو اس میں ایک آیت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں انسانوں کے پاس آؤں گا، یعنی ان سے گناہ کرانے کے لیے ان کے پاس آؤں گا
سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، 4 سمتوں کا ذکر ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اوپر نیچے کا ذکر نہیں ہے. آپ غور کریں تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کا حملہ چاروں طرف سے ہوگا، اوپر اور نیچے سے نہیں ہوگا. اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ سر اوپر کر کے چلیں تو ہر قدم پہ ٹھوکر لگے گی، تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نیچے کر کے چلیں، نگاہ نیچی کر کے چلیں، شیطان سے بچ جائیں گے. تو یہ سمجھنا کہ نگاہ کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے، ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ ارادہ کرنا مشکل ہے، اور جب طے کر لیں کہ ہمیں نگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو بس اتنا کرنا ہے کہ قرآن کے حکم پہ عمل کر لیں، آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچی کر لیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا. جب نگاہ نیچی ہوگی تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کون جا رہی ہے کون جا رہا ہے، کچھ نہیں پتہ چلے گا. یہ ایک دروازہ تھا دل کا، جس سے دل کے اندر گناہوں کے وائرس پہنچتے ہیں. حضرت سے پوچھا گیا کہ ہر جگہ کوشش کر سکتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی، لیکن ایئرپورٹ پہ کیا کریں، ہوائی سفر میں کیا کریں؟ اس لیے کہ وہاں تو مجبوری ہے، کاؤنٹر پہ لڑکی بیٹھی ہے، رہبری کرنے کے لیے لڑکی کھڑی ہے، ہوائی جہاز میں چائے لینی ہے تو اسی سے بات کرنی ہے، پانی لینا ہے، کچھ پوچھنا ہے، سب لڑکیاں ہیں. تقریباً اکثر فلائٹوں میں کم سے کم اتنا تو ہے کہ لڑکے بھی اگر ہیں تو لڑکی ضرور ہوتی ہے. میں نے کتنے اسفار کیے ہوں گے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 2 یا 3 مرتبہ ایسا دیکھا ہے اللہ کے فضل سے کہ کوئی لڑکی جہاز میں نہیں ہے، صرف لڑکے ہیں. ایسا 2-3 مرتبہ، کئی سو مرتبہ میں دیکھا ہوگا، ورنہ لڑکی ضرور ہوتی ہے، ساتھ میں لڑکے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی خالی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. تو آدمی کیا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بات کرنا مجبوری ہے، دیکھنا مجبوری نہیں ہے. بات ہی تو کرنی ہے آپ کو، بات کر لیجئے، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ کسی سے بات کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی ضروری ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. چنانچہ تجربہ کیا گیا، بہت آسان ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی. کسی نے آج تک یہ شکایت نہیں کی کہ مولوی صاحب آپ میری طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہے. اسے شوق تھوڑی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو دیکھنے والے بہت ہیں. آپ یہ ذمہ داری ادا نہ کریں، یہ ہمدردی اس کے ساتھ نہ کریں. حضرت کے حلقے میں ایسے لوگ بھی ہمیں معلوم ہیں. ایک آدمی ہے جو کپڑے کی دکان کرتا ہے، اور کپڑے عورتوں والے بھی اس کے یہاں ہوتے ہیں. وہ دن بھر عورتوں کو کپڑے بیچتا ہے اور پورے دن کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ پہلا دروازہ تھا دل کا، جس سے دل خراب ہوتا ہے. دوسرا دروازہ ہے کان. کانوں سے بھی بہت ساری برائیوں کے وائرس انسان کے دل میں پہنچتے ہیں. آج کل بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کانوں سے کوئی خاص گناہ تو نہیں ہوتا. آنکھوں کے گناہ کو تو جانتے بھی ہیں، کانوں کے گناہ کا خیال ہی نہیں. کانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کان کا جو استعمال ہے وہ غیر اختیاری ہے، ایسا سمجھتے ہیں لوگ. بھئی ایک آدمی گانا گا رہا ہے، اب ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ بس ہم تو سن رہے ہیں. سننا جو ہے یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ تو ہمارا، ہم عربی میں کیا کہیں گے، انفعال ہے. دوسرے کی بات سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں خالی. یا یہ کہ ایک آدمی غیبت کر رہا ہے تو وہی تو کر رہا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے کانوں کو بند کر لیجئے. اتنا تو کر سکتے ہیں. بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں گانے کی آواز آ رہی اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیجئے اس جگہ سے، اور اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیجئے. جو آدمی بیٹھا غیبت کر رہا ہے اس کی غیبت کو یا تو آپ روک سکتے ہو تو روک دیجئے. روکنے کے بہت طریقے ہیں. ایک تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ اگر بڑے ہیں اور آپ کا چھوٹا غیبت کر رہا ہے تب تو روکنا بہت آسان ہے. بھئی غیبت نہ کرو، سیدھے سیدھے آپ کہہ سکتے ہیں. یا
ہمارے بزرگوں میں مختلف نمونے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی کسی کی شکایت کرتا تھا، یعنی وہی غیبت، تو حضرت فرماتے تھے کہ نہیں وہ تو ایسا آدمی نہیں ہے، بس رد کر دیتے تھے وہیں کہ نہیں وہ ایسا آدمی نہیں ہے. اب وہ بولنے والا خود ہی چپ ہو جاتا تھا. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مظاہر العلوم کے ناظم، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. ان کا طریقہ یہ تھا، وہ چونکہ ذمہ دار تھے مدرسے کے، تو ان کے پاس لوگ شکایت لاتے ہی تھے ایک دوسرے کی. تو اگر کوئی آدمی ان کے پاس شکایت لے کر آتا تھا تو اب ظاہر ہے پیٹھ پیچھے بیان کرے گا تو غیبت ہی تو ہوگی. وہ یہ کرتے تھے کہ اس کو بٹھا لیتے تھے اور جس کی شکایت کر رہا ہے اس کو بھی بلا لیتے تھے کہ یہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلط شکایت نہیں ہوگی. انتظام کتنا آسان ہوگا. جھوٹی شکایت کوئی کرے گا نہیں، اور سچی شکایت ہے تو اسے دور کرنا ہی چاہیے. بھئی تمہارے بارے میں ان کو یہ شکایت ہے، کیا بات ہے؟ اب وہ وضاحت کرے گا یا معذرت کرے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. تو غیبت کرنے والے کو آپ روک دیں، یا کم سے کم اتنا تو ہم جیسے کمزور بھی کر سکتے ہیں کہ بات بدل دیں، کوئی اور بات چھیڑ دیں جلدی سے، یا جس آدمی کی وہ برائی کر رہا ہے اس کی تعریف شروع کر دیں. یعنی آپ یوں کہتے کہ ہاں یہ آپ جو فرما رہے ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر میں تو یہ جانتا ہوں اس کے بارے میں، بھئی میں تو میرا تجربہ تو ایسا ہے، وہ تو بڑا اچھا آدمی ثابت ہوا. آپ تعریف کر دیں گے وہ خود ہی چپ ہو جائے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے معاملہ کہ بالکل کان کا استعمال غیر اختیاری ہو. اچھا آج کل تو اختیار سے بھی بہت سارے استعمال ہوتے ہیں. کانوں میں وہ لگا کے کیا کہتے ہیں، ایئر فون، وہ آج کل تو عجیب بیماری چلی ہے. میں خاص طور سے ایئرپورٹ پہ جو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایئرپورٹ کلچر کہوں اس کو یا کیا کہوں، کہ داخل ہونے سے لے کر ہوائی جہاز میں جب تک موبائل بند کرنے کا اعلان نہ ہو اس وقت تک کانوں میں وہ لگا رہے گا، یا تو گانے سن رہے ہوں گے یا باتیں کر رہے ہوں گے. گانے سننے سے بھی زیادہ تعجب مجھے باتیں کرنے پہ ہوتا ہے کہ اتنی باتیں کہاں سے آتی ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے. اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں. اگر یہ موضوع اگلے ٹکڑے میں آئے گا زبان والے میں، اس لیے اس پر میں زیادہ نہیں کہتا، لیکن میوزک سننے کی بات سمجھیں کہ کان میں میوزک چلا رکھا ہے اور سن رہے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے اس سے. صرف ایک حدیث اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی میوزک سنتا ہے تو اس کے دل میں میوزک سننے سے گناہ کے جذبات اس طرح سے پرورش پاتے ہیں جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. تو یہ کان کا غلط استعمال ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر اگلا دروازہ ہم کھولیں، اس لیے کہ اگلا دروازہ جو ہے وہ زبان ہے، اور زبان کے بارے میں تو بات لمبی ہی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ زبان ہماری بہت لمبی ہے، اور زبان کی وجہ سے ہم جو اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ بھی بہت لمبا ہے. تو انشاءاللہ اس کو کل لیتے ہیں ظہر کے بعد کی مجلس میں. یہ دو باتیں ابھی ہوئی ہیں کہ قلب کے 4 دروازے ہیں، ان میں سے 2 دروازوں پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ ان کو ہم بند رکھنے کی کوشش کریں تاکہ دل میں گناہوں کے جراثیم نہ آئیں. اللہ رب العزت ہمارے دل کی اصلاح فرما دے اور ہمیں دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لابداننا وقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہم آپ کے کچھ گناہ گار بندے جمع ہیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، اے اللہ ارادہ بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کبھی کبھی کرتے رہتے ہیں، مگر اے اللہ ہمارے ارادے بھی کمزور ہیں، ہماری توبہ بھی کمزور ہے، اے اللہ مدد فرما دیجئے اور ہم سے گناہ عافیت کے ساتھ گناہوں کی عادتیں چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ گناہ چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے مگر گناہ چھڑوانا آپ کے لیے آسان ہے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اور ہم سب کو تقوی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ آپ تو اپنے بندوں کو اچھا دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ اپنے بندوں میں تقوی کی صفت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے کریم آقا، ہمارے کریم رب ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی برکت سے معاف کر دیجئے۔ اللہ مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہماری اس امت کے ہر فرد کو اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ جمع ہونا اگر آپ کے ہاں قبول نہ ہو تو بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اے اللہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، دور دور سے بھی آئے ہیں اور اگر قریب سے بھی آئے ہیں تو بھی آنا آسان نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے اور اپنی رضا کامل کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں دور کر دیجئے۔ اے اللہ جسمانی قوت بحال کر دیجئے۔ اے اللہ قوت ارادی بھی ہمیں مضبوط عطا فرما دیجئے خیر کے کاموں کے لیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اپنی رضا کے راستے میں ہمیں قوت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہمیں اپنے اہل خانہ اور متعلقین اور آل اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے بچوں کے سلسلے میں ہم سب کی بہترین تمنائیں اعلیٰ معیار پر پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ان سب کو ہماری تمناؤں سے بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ اولاد کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اس مسجد پہ، اس محلے پہ اور اس پورے شہر پہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے اور ہماری مدد فرمائیے۔ جو مانگ لیا وہ دے دیجئے اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔